नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और स्टूडियो में मौजूद हैं क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब, आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से क़ारी साहब का ये पुरतपा खैर मक़दम खुश आमदीद क़ारी साहब। और क़ारी साहब की जो मौजूदगी है वो बहुत ख़ास मुनासबत से है नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 6 रजब अल मुरज्जब है और अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का 807वां उर्स मुबारक की जो तक़रीबात हैं वो जारी व सारी हैं। तो इसी मुनासबत से क़ारी साहब आज कुरान पाक की खूबसूरत अंदाज में तिलावत फरमाएंगे और इस जो हमारे इस प्रोग्राम की रौनक है उसको दोबारा भी करेंगे और मुनासबत भी है कि हम ख्वाजा साहब को ईसाल सवाब करें कुरान पाक के ज़रिए। तो आपसे गुजारिश है कि कुरान पाक से आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الخالق
الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. سما باندھ دیا آپ نے. ہمارے دل، ہمارے اذہان سب کچھ منور ہو گئے، سماعتیں منور اور مطہر ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جزائے خیر دے اور آپ کے درجات بلند کرے. آپ نے قرآن پاک کے جن آیات کا انتخاب کیا، ابتدا میں ہی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی کہ یہ وہ بار ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ امانت ہے جسے اٹھانے سے پہاڑوں نے، آسمانوں نے، زمینوں نے، سب نے معذوری اور لاچاری کا اظہار کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت دی ہے، اس کے دل کو. چھوٹا سا دل ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے. تو اللہ کا کلام ہو، چاہے اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، انسان کا سینہ ہمیشہ منور رہتا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے 807ویں عرس مبارک کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب سے بھرپور رہنمائی حاصل کریں گے. تو اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں سلسلہ چشتیہ صابریہ کے صاحب نسبت عالم دین اور معروف اسلامی اسکالر جناب مولانا عبداللہ طارق صاحب. مل کر استقبال کرتے ہیں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے. پرتپاک خیر مقدم، خوش آمدید مولانا صاحب. استقبال ہے. تو ناظرین، آئیے مولانا صاحب سے بات چیت کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ کل مولانا صاحب کی گفتگو میں آپ نے سنا تھا، خواجہ صاحب کی ابتدائی زندگی پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ ہم خواجہ صاحب کی کرامات، آپ کی تعلیمات، آپ کے پیغام، آپ کے درس، ان تمام چیزوں پر رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو پہلا سوال تو مولانا صاحب سے یہی رہے گا کہ مولانا صاحب، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ رسالت کا فریضہ مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد یہ فریضہ جو ہے بتدریج صحابہ کرام، پھر اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، ان سے سینہ بسینہ آگے بڑھتا ہے. تو جس طرح پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات عطا کیے ہیں، اسی طرح صوفیاء کرام، بزرگان دین یا اولیاء اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ کچھ کرامات عطا کرتا ہے. تو معجزے میں اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات، معجزہ ہو یا کرامت، یہ سب جو ہے خرق عادات کہلاتے ہیں. یعنی جو عادتاً دنیا میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، اس کے برخلاف خدا پاک اپنے کچھ مخصوص بندوں سے کوئی کام ایسے کراتا ہے جو آدمی عاجز ہوتا ہے اس کو ایسا کام کرنے سے. جادوگر بھی بہت ساری ایسی چیزیں کر کے دکھاتے ہیں، لیکن وہ نظر کا کھیل ہوتا ہے، نظر کی بندش ہوتی ہے، حقیقتاً کچھ نہیں ہوتا. اسے شعبدہ بازی کہہ سکتے ہیں. وہ شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے. آنکھوں کے اوپر کچھ کام کر دیا جاتا ہے، مسمرزم ہوتا ہے، وہ حقیقی چیزیں نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جادوگر ساری دنیا کو تماشا دکھاتا ہے، لیکن اپنے جادو کے ذریعے دولت نہیں کما سکتا. آخر تماشا کر کر کے پیسے کیوں مانگتا پھرتا ہے وہ؟ اگر جادو میں کوئی طاقت ہے تو اس سے تو سونے کے پہاڑ بنا لے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ اصل میں خدا پاک اپنے بندوں کی صداقت اور حقانیت ثابت کرنے کے لیے کچھ کام ایسے کراتا ہے کہ دیکھو، یہ آدمی اگر میرا اسپیشل بندہ نہ ہوتا تو یہ کام نہ کر سکتا جو میں ہی کر سکتا ہوں. تو خدا پاک اپنی طاقت کو ان کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے. بالکل. تو معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عجز سے ہے. جو لوگ اس کام سے عاجز ہیں وہ کام معجزے کے ذریعے خدا پاک کر کے دکھاتا ہے. جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کسی انسان کے بس کا نہیں ہے، خدا پاک نے کر کے دکھایا اپنے رسول کی صداقت ثابت کرنے کے لیے. جس چیز سے تم عاجز ہو وہ کام اپنے بندے سے کرا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں عربی مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نصفی. اس میں ایک چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامت بھی برحق ہیں. یعنی وہ کوئی وہمی اور فرضی چیز نہیں ہے، حقیقتاً وہ چیز موجود ہیں. اور کرامات الاولیاء حق کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اولیاء کی کرامتیں انبیاء کرام کا معجزے کا حصہ ہوتی ہیں.
جی، ہم اگر تھوڑی سی بات کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور سوال ہوتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا عصا ہے، جو ہے میں اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور یہ میری رہنمائی کا بھی کام کرتی ہے. تو جب نیچے ڈالا تو وہ سانپ بن گیا. فرعون نے یہ سمجھا کہ یہ جادو ہے، جادوگروں کو بلایا اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں، سب ناظرین جانتے ہیں. جی ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ اگر جادو ہوتا تو سارے ملک کے بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، وہ کر لیتے اس کا جواب، اس کا مقابلہ، لیکن وہ نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو نہیں ہے بلکہ خدا پاک کی قدرت کا ایک ظہور ہے. یہ ایک طرح سے تائید عزدی ہوتی ہے، تائید الہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اسی کے نمائندے ہوتے ہیں وہ. بالکل. جادوگر جو تماشا دکھاتا ہے وہ کسی کا نمائندہ نہیں ہوتا، اپنے پیٹ پوجا کے لیے وہ کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرنا چاہتا ہے. یہاں رب العالمین کا فرستادہ، اس کا بھیجا ہوا بندہ ہوتا ہے اور اسی کا کام کر رہا ہوتا ہے، انبیاء کرام ہو یا اولیاء کرام. بالکل. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں، خاص طور پر جے پال جو تھا جادوگر، وہ آتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے اور کس طرح خواجہ صاحب اپنی کرامات سے اسے زیر کرتے ہیں. ہمارے کالر ہیں سالار بھائی، انہوں نے تفصیل سے جاننا چاہا تھا جے پال جادوگر کے بارے میں، تو اس دن چونکہ تفصیل کا موقع نہیں تھا، لیکن آج ہمارے پاس موقع ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ سے جان لیں اس بارے میں. دیکھیے، جے پال جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ جادوگری تھی. جی. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ کر رہے تھے وہ کرامت تھی. کرامت میں خدائی طاقت کام کرتی ہے، جادو میں شیطانی طاقتیں کام کرتی ہیں. اسی وجہ سے ہاروت و ماروت کو خدا پاک نے، جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے، انہوں نے کہا تھا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے، تم کفر میں نہ پڑو. یہ کفریہ حرکتیں ہوتی ہیں. تو کفر کا مقابلہ جب ایمان سے ہوگا تو ایمان کے مقابلے میں کفر کہیں نہیں ٹھہر سکتا. اس نے جو کچھ اپنی چیزیں دکھائیں، پتھر اچھال کے دکھایا، وہ ایک بڑی آواز تھی، لیکن اچھالنا تو چھوٹے سے کنچے کو، کسی چھوٹی سے پتھر کو کوئی بھی اچھال سکتا ہے. خواجہ صاحب نے دکھایا کہ اس کو اچھالنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، اس کو وہیں ٹھہرا دینا بہت بڑا کمال ہے. اور انہوں نے ٹھہرا دیا اور آج تک وہ ٹھہرا ہوا ہے. لوگوں نے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کہ کہیں کسی وقت گر نہ جائے، اس کے نیچے کچھ اینٹیں ویٹیں لگا کے، وہ ہم نے پتھر دیکھا ہے، جی. وہ اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. اور جب ہم اس کو ظاہری طور پر ٹھہرا دیں گے تو وہ اس کی وہ بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن حضرت خواجہ صاحب نے یہ دکھایا کہ تم جو چیز دکھا رہے ہو وہ چھوٹی ہے. بہت سارے بزرگوں کے اس طرح کے معاملات ہیں، خواجہ صاحب کے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کے ذریعے کم وقت میں آدمی کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے. بزرگوں کے یہاں کرامت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد الفواد میں جگہ جگہ اس بات کو فرمایا ہے. لیکن اس کی ضرورت کبھی کبھی اس لیے پڑتی ہے کہ لوگ اس کے بغیر اس کو غیر معمولی شخصیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ تو یہ اس طرح کی کرامات ہوتی ہیں، کچھ ان کے اقوال میں بھی کچھ ایسی تاثیر ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں کچھ ایسی تاثیر ہوتی ہے جو دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے. حقیقت یہ ہے، وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، کل بھی ہم نے دہرایا تھا، وہ از دل خیزت بر دل ریزت. دل سے جو بات نکلتی ہے دل کے اوپر اثر کرتی ہے، اور جو زبان سے صرف نکلتی ہے وہ کانوں میں جا کے کھو جاتی ہے. صوفیہ کرام، ان کی زندگی کا ایک لمبا دور جو ہے اللہ سے تعلق کے لیے جدوجہد کرتے کرتے گزرتا ہے. اور جس طرح سے آپ بہت ساری چیزوں میں دیکھتے ہیں، تھوڑے سے رگڑنے سے ان کے اندر مقناطیس پیدا ہو جاتا ہے. وہ اتنے زیادہ اپنے آپ کو رگڑتے ہیں راہ خدا میں کہ ان کے اندر ایک مقناطیسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ بات کرتے ہیں وہ ان کا ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو کہا گیا تھا ان سے بات ہی مت کرو، بات کرو گے تو تم ان کا ہو جاؤ گے. اور لوگ ایسا ہو جاتا تھا. اولیاء کرام کی بھی یہ چیز ہے، ان کی باتوں میں، ان کی نگاہ میں، ان کی صحبت میں زبردست اثر ہوتا ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو وہ تقدیر جو ہے صرف اس نگاہ سے نہیں بدلتی جو حیوانی نگاہ ہے. جو نظر ہماری بظاہر نظر آ رہی ہے تو جانور کے پاس بھی ہے، بھینس کے پاس بھی ہے وہ نظر. لیکن وہ نظر جس کو تائید الہی حاصل ہوتی ہے، وہ نظر انبیاء کرام کے پاس اور ان کے بعد کے درجے میں اولیاء کرام کے پاس وہ نظر ہوتی ہے جو اثر انداز ہوتی ہے انسان کی طبیعت پر. حالات بدل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں. بڑے بڑے پرانے پاپی وہ ایک نگاہ میں بدل جاتے ہیں، لوگ پیروں میں گر جاتے ہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب کہ جب آپ اجمیر شریف تشریف لا رہے تو راستے میں کئی 100 خاندانوں نے
اسلام قبول کیا تھا. اب اگر ہم آپ کی شخصیت کے آپ کے عادات و اطوار آپ کی تعلیمات میں نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیوند لگے لباس ہوتا تھا آپ کا, بہت معمولی کھانا, اکثر فاقوں سے رہتے تھے, اکثر روزے سے رہتے تھے, جو کچھ اگر میسر ہوتا تھا تو اپنے مریدوں کو کھلا دیتے تھے, بھوکوں ناداروں کو کھلا دیتے تھے. خود آپ کے مرشد کا یہ قول تھا کہ سب سے بڑی عبادت کسی بھوکے کو کھلانا ہے, نادار کی خدمت کرنا ہے. دنیا پائیدار نہیں ہے, نا پائیدار ہے. اور آپ بھی کہتے تھے کہ کھانا چاہے غذا جو ہے, یہ روٹی ہے, کپڑا ہے, یہ تمام چیزیں زندگی گزارنے کے لیے وسیلے ہیں, یہ بہت خاص ضرورت نہیں ہے. زندگی کو, حیات انسانی کو باقی رکھنے کے لیے وسیلہ ہے, یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. تو زندگی کا جو مقصد ہے اس پر نظر رہتی تھی ہمیشہ. آج یہ مقصد فراموش ہو چکا ہے. آج کے جو ہمارے بزرگان دین ہیں, آج کے جو ہمارے اولیاء ہیں, انہوں نے ان تعلیمات کو اگر اپنے رگ و ریشے میں اتارا ہے تو اس کی ترویج و تبلیغ کس انداز سے کریں کہ وہ منظر, وہ سما دوبارہ یاد آ جائے لوگوں. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ تبلیغ جو زبان سے ہوتی ہے وہ جاندار نہیں ہوتی, جو تبلیغ کردار سے ہوتی ہے وہ جاندار ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 برس کی زندگی میں جو کایا پلٹ کی ہے, جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, مردوں کو زندہ نہیں کیا, مردوں کو مسیحا بنا دیا. یہ عام نظر سے نہیں ہوتا, یہ ربانی نظر ہوتی ہے, خدا پاک کی تائید والی نظر ہوتی ہے. یہ نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, انبیاء اکرام کو اور یا اعظام کو بھی ملتی ہے, اور اسی کے ذریعے وہ بہت تھوڑی سی مدت میں, یعنی آپ سمجھیے لاکھوں لاکھ جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. اور جیسے آپ نے کہا پھٹے پرانے لباس میں کوئی آدمی کسی کو دیکھا تو ڈریس سے تو متاثر نہیں ہوا, چہرے مہرے سے متاثر نہیں ہوا, اس لیے کہ فاقہ زدہ چہرہ ہے, اس کے اندر کوئی کشش نہیں ہوگی دنیاوی. لیکن پھر جو اس کے باوجود کشش ہوتی ہے وہ روحانی کشش ہوتی ہے. اس روحانی کشش کو پانے کے لیے مولانا صاحب کیا نفس کشی ضروری ہے؟ اس کو پانے کے لیے سب سے پہلا قدم ہے نفس کشی. اس میں اپنی مرضی کو ہمیشہ کچلنا ہوتا ہے. رضائے دوست کے خاطر رضائے نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے, اپنی چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے, بھوکا رہنا پڑتا ہے, آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے. من طلب العلا سحر اللیالی بقدر القد تکتسب المعالی. جو آدمی بلندیوں کا متمنی ہوتا ہے اس کو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. تہجد پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, کھانا آ رہا ہے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں, خود کم سے کم کھاتے ہیں. اور تمام بزرگوں کے یہی معاملہ رہا ہے. اسی وجہ سے تمام بزرگ ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہوتا ان میں, اس لیے کہ ایک ہی ڈور میں پھرے ہوئے سارے دانے ہیں وہ, ان میں اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں مولانا صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بزرگان دین بھی آئے اور فرمانرواں اور سلاطین بھی آئے. ان کے محلات تماش بینوں کا مرجع ہیں. تماش بین جاتے ہیں, سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, فن تعمیر دیکھتے ہیں, ان کی عمارت کے نظارے دیکھتے ہیں. اور یہ خانقاہیں, یہ بزرگان دین کے آستانے, نہ کوئی بہت زیادہ شان و شوکت ہے, نہ جاہ و حشمت ہے, نہ مال و دولت ہے, لیکن کیا ہے جو دل کھینچا چلا جاتا ہے. آپ نظارے دیکھیے ہندوستان کے کونے کونے سے, بیرون ملک سے, اعلیٰ ادنا, امیر غریب, چھوٹا بڑا, عورت مرد, جو ہے کھینچا چلا آ رہا ہے. تو ایسا ان کی تعلیم میں, ان کی شخصیت میں کیا جادو تھا, کیا سحر تھا کہ 800 سال گزر جانے کے بعد بھی آج وہی لوگوں کے جوش و خروش کا وہی عالم ہے, رونق وہی ہے, بہار وہی ہے. بالکل وہ ساری چیزیں جو ہیں, جو لوگ کھینچے آ رہے ہیں وہ کسی شان و شوکت کی وجہ سے نہیں آ رہے, مادی فائدوں کے لیے نہیں آ رہے. جو مادی فائدوں کے لیے آ رہا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ یہاں آنے سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی. انہوں نے جو کچھ تعلیمات دیں بہت سارے لوگ اس سے ذرا بھی واقف نہیں ہیں, لیکن وہ کشش ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں ہمیں خواب میں خواجہ صاحب نے یاد کیا, ہم یہاں چلے آئے. کل بھی بعض لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم بار بار وہاں کا نظارہ دیکھتے ہیں, اجمیر شریف کا. ایک نوجوان نے کہا, ہم نے بتایا کہ آپ کو یاد کیا جا رہا ہے. کسی نے کہا کہ ہمارے اوپر نظر ہے خواجہ صاحب کی. خواجہ صاحب کی نظر کس طرح سے ہے؟ خواجہ صاحب کی نظر یہ ہے کہ جو پیغام انہوں نے دنیا میں دیا تھا رہتے ہوئے, وہ پیغام اب بھی ان کا روحانی طور پر چل رہا ہے, اور وہ یاد فرماتے ہیں, اور جو کوئی وہاں پہنچتا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے. حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, مرنے کے بعد بھی, دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی میں تمہارے لیے دعا کروں گا, یہ صفت اولیاء کرام کو بھی دی جاتی ہے. بالکل مولانا صاحب, پیغام کی آپ نے بات کی. ہم دیکھتے ہیں مساوات کا درس دیا آپ نے, رواداری کا درس دیا, انسانیت کا, انسانی ہمدردی کا درس دیا, کسی کے دکھ درد کو بانٹنا. جی,
تو آج کے دور میں اس درس کو تازہ کرنے کی یا اسے یاد کرنے کی یا اسے عام کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ اس کی بہت ضرورت ہے، اور اسی سے باہمی نفرتیں جو آج دنیا میں بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے صوفیاء کرام کا جو مشن ہے، کسی کے دکھے ہوئے دل کو، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی دکھیا کی بات سن لینا وہ بھی اس کی بہت بڑی مدد ہے، اور اس کو راحت پہنچانا بہت بڑی مدد ہے۔ اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ فاحبهم الی اللہ انفعهم لعیالی، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ آدمی آتا ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہو۔ ان حضرات کا سب سے بڑا وصف یہ تھا، کوئی بھی آیا، یہ غریب نواز کا مطلب کیا ہے؟ غریب کہتے ہیں پردیسی مسافر کو، نواز کا مطلب نواز دینے والا، ان کے دامن مرادوں سے بھر دینے والا۔ جو آیا ہے فقیر ہیں لیکن غریب نواز ہیں، خود کچھ نہیں ہے لیکن جو آیا ہے بہت خوش ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے، انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھ لیا، اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، نہال ہو جاتا ہے۔ وہ دعا دیتے ہیں، وہ کہتا ہے ان کی جو دعا جب سے ملی ہے میں تو مالا مال ہو گیا۔ وہ ان کے پاس اگر سوکھی روٹی ہے وہ انہوں نے دے دی، وہ خوش ہو گئے۔ خود حضور غریب نواز کو ان کی 9 وری میں جو بزرگ آئے تھے ابراہیم قندوزی، انہوں نے جو دیا تھا کھل کا ٹکڑا تھا۔ کھل کا ٹکڑا تو جانور کھاتے ہیں، انہوں نے منہ میں چبا کے جو دیا 14 طبق روشن ہو گئے اسی سے۔ تو یہ چیز بزرگوں کے یہاں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچے دل سے انسانی ہمدردی۔ الیکشن میں ایک آدمی کو کھڑا ہونا ہے، وہ ہمدردی کر رہا ہے تو دنیا جانتی ہے کیوں کر رہا ہے۔ ایک آدمی دکاندار ہے، وہ گاہک سے بہت میٹھی بات کر رہا ہے، دنیا جانتی ہے کیوں کر رہا ہے۔ ان کو لینا کچھ نہیں ہے کسی سے، وہ دے بھی رہے ہیں جو کہ نہیں، اپنے بھائیوں کو دو، اپنے غریب بھائیوں کو، غریب لوگوں کو دو، اپنے پڑوس میں دو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، لیکن ان کو دے رہے ہیں خود۔ یہ جو جذبہ ہے سچی خدمت، میں تو دنیا میں دیکھتا ہوں کہ سچی محبت، سچی خدمت یا تو ماں باپ کرتے ہیں یا پھر اولیاء کرام کرتے ہیں، اور کوئی آدمی بغیر کسی غرض کے کسی کے کام آ جائے یہ تصور نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے معترضین کا یہ خیال ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، نہ آپ کے صحابہ اکرام کی سیرت سے یہ ثابت ہوتی ہے، نہ بزرگان دین کی سیرت یا ان کے کردار سے یہ ثابت ہوتی ہے۔ خالی ہاتھ آئے تھے بزرگان دین، بالکل خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن جس طرح انہوں نے اسلام کا دائرہ وسیع کیا، جس طرح لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا، وہ ایک بہت بڑی مثال ہے ان معترضین کے لیے۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں مولانا صاحب آپ سے کہ ان کے درس میں یا ان کے رویے میں، ان کے کردار میں وہ مقناطیسی کشش کیا تھی جس سے اسلام کی حقانیت لوگوں کے دل تک بآسانی پہنچ جاتی تھی اور وہ بلا تعامل مان لیتے تھے اسے؟ وہ چیز اصل میں یہ تھی کہ جب وہ کچھ کہتے تھے تو وہ بات لوگوں کے دلوں میں اترتی تھی، اسے سنتے تھے، سمجھتے تھے، اور خدا پاک کی تائید کی وجہ سے وہ بات اس کے دل کے اندر اثر کرتی تھی۔ اسی لیے 1 2 10 20 یعنی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھنا شروع کیجیے، آپ تنہا کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ساتھ میں نہیں ہے۔ ان کی بات میں جو تاثیر آئی، تلوار کہاں تھی وہاں؟ تلوار تو بہت آخر میں، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تلوار ہمیشہ اسلام کو روکنے کے لیے تو استعمال ہوئی ہے، اور جب وہاں تلوار استعمال ہوئی ہے تو اسلام نے بھی پھر اگر اس کے پاس طاقت ہے تو استعمال کیا، دفاع کیا ہے۔ یہ خواجہ صاحب دنیا میں، ہندوستان میں جب آئے ہیں، جب اجمیر شریف میں آئے ہیں، ادھر ایک شہنشائیت ہے موجود، ادھر ایک فقیر ہے جس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آپ کے تالاب سے پانی پی رہے ہیں، آپ پانی نہیں پینے دے رہے، بیٹھنے کے لیے جو ہے جو جگہ بیٹھ رہے ہیں زمین کے اوپر جو اللہ کی دی ہوئی سارے مخلوق کے لیے، آپ وہاں بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں۔ وہاں ایسے بے سر و سامانی کا عالم میں ایک آدمی آتا ہے، وہ تلوار سے اور طاقت سے کیا اسلام پھیلائے گا؟ تو اسلام جو پھیلتا ہے وہ اپنی تاثیر، اپنی طاقت سے پھیلتا ہے، اور خواجہ صاحب نے ان کی جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، خواجہ صاحب نے بہت سارے خطوط لکھے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام، جو ان کے جانشین اور خلیفہ ہیں، دلی میں آرام فرما ہے، دلی کو ہی انہوں نے، خواجہ صاحب نے ان کو سپرد کیا تھا، ان کے سپرد کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہندوستان، اور خواجہ صاحب نے دلی سپرد کی تھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور خواجہ صاحب کے نام وہی جانشین ہیں ان کے، سب سے بڑے خلیفہ جو ہوتا ہے اس کو جانشین کہتے ہیں، تو خواجہ صاحب کے جانشین حضرت قطب صاحب ہیں۔ حضرت قطب صاحب کے نام جو حضرت خواجہ صاحب نے بہت سارے خطوط لکھے ہیں، بڑی قیمتی خطوط ہیں، بعض لوگوں نے ان کو خطوط کو کتابوں سے الگ کر کے کتابی شکل میں بھی شائع کیا۔ دلیل العارفین یہی ہے؟ نہیں، وہ تو دوسری ملفوظات ہیں، وہ آپ کے وہ ملفوظات ہیں، لیکن وہ خطوط بھی الگ سے چھائے ہو چکے ہیں۔ میرے پاس اس کی بہت قدیم مطبوعہ کاپی بھی ہے، اور بعد میں جو چھاپا ہے وہ بھی ہے، اس میں بڑے معرفت کے قیمتی اصول بتائے ہیں،
اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ صحبت بہت بڑی چیز ہے. صحبت جو ہے، صحبت کے نتیجے میں جو چیز ملتی ہے وہ زبان سے نہیں ملتی. بہت سارے صوفیاء کرام کے یہ ہوتا ہے کہ ساتھ بیٹھے ہیں، اسی سے جو چیز منتقل ہو رہی ہے. آپ نے ایک چیز سنی ہوگی سینہ بسینہ. تو سینہ بسینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اس کے سینے میں جو کچھ نعمتیں ہیں، ایک آدمی ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس سے وہ سینے سے منتقل ہو جاتی ہے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دو. شاعر نے کہا ہے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دو، یہ آگ لگتی ہے آگ لگائی جاتی ہے خود نہیں لگتی. تو یہ آگ لگانے کے لیے کوئلہ جب کوئلے کے قریب آتا ہے تو کچھ بولتا نہیں. وہ ٹھنڈا کوئلہ جب گرم کوئلے سے لگایا جاتا ہے تو خود بخود خاموشی سے وہ چیز اس میں منتقل ہو جاتی ہے. بالکل مولانا صاحب، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر شاہوں کے خزینے میں. تو یہ وہ دولت ہے مولانا صاحب جسے حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے بڑی جانکنی کی ضرورت ہوتی ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. سالار بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے جو خواجہ غریب نواز کے دربار کے اندر جو جنت کا دروازہ بولا جاتا ہے، جی تو یہ جنت کا دروازہ کس نے ان کو نام دیا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے خود نام دیا ہے یا ہم عوام میں سے کسی نے نام دیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے ہم گھر میں قرآن خوانی کرتے ہیں تو بہت سارے بچوں کو بلاتے ہیں مدرسے کے، اس میں قرآن کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، تو کیا قرآن خوانی ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار سالار بھائی. نظام الدین صاحب آپ بتائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نظام بھائی. تھوڑا سمجھے نہیں رہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تھوڑا نماز نہیں پڑھ پاتے جب کبھی ٹوٹ جاتا ہے، کیسے نماز پڑھنا چاہیے؟ یعنی کہ نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں. ٹھیک ہے، چونکہ آپ کی آواز پوری طرح نہیں پہنچی تھی اس لیے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اب پہنچ گیا ہے. بہت کالرز اور ہیں. رئیس بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ و شکر للہ. جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، انڈیا میں جب اسلام پھیلایا گیا تھا تو ان کے تھرو اسلام آیا تھا، پھیلایا گیا تھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پتھر حقیق احمد رضا کا جو ایڈ آتا ہے، کیا یہ حقیقت میں یہ تقدیر بدل دیتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے بھائی ذرا ٹھہریے. پہلا سوال ہی آپ کا ہم تک نہیں پہنچا. پہلا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے میم کہ انڈیا کے اندر جو اسلام آیا تھا وہ کن کے تھرو آیا تھا؟ جی سب سے پہلے جی ٹھیک. جی دوسرا سوال، جو احمد رضا صاحب جو تقدیر بدلنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے پتھر ہے، تو یہ بات جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور تیسرا ٹھیک ہے. کہکشاں آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن ذرا بلند آواز سے، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. میں خواب میں جو ہے یہ قبرستان دیکھتی ہوں، قبرستان میں رہ گئی اور وہ ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے، خواب میں قبرستان دیکھنا اور اس سے خوف زدہ ہو جاتی ہیں، تعبیر کیا ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے خواب میں قبرستان جب نظر آتا ہے تو اگر آدمی نہیں ڈر رہا ہے جب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جب ڈر لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ ایک تو آیت الکرسی پڑھ کر سونے کا معمول بنائیے، اور دوسرے یہ کہ جب کبھی ایسا ڈر لگے تو اٹھ کر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پناہ پڑھ لیجئے، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق پہلی رکعت میں، دوسرے میں سورہ ناس پڑھی جاتی ہے. یہ پڑھیے، کچھ صدقہ کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی پھر یہ بات نہیں ہوگی. جی سالار بھائی کا سوال ہے کہ جنت کا جو دروازہ ہے یہ نام کس نے دیا؟ دیکھیے جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر اور اپنے روضہ اطہر کے درمیان کے حصے کو روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا تھا، اسی طریقے سے عام پبلک کے کہنے سے کوئی چیز مقدس نہیں ہو جاتی. یہ جو ہے بزرگوں ہی کی طرف سے اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور بعد کے مشائخ کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے، بشارتوں سے معلوم ہوئی ہے، اس کے بعد سے ہی اس کو اہمیت ہے اور آج تک اس کو وہی اہمیت دی جا رہی ہے. تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جی قرآن خوانی میں اکثر مدارس سے بچے آتے ہیں، قرآن مکمل نہیں ہو پاتا. دیکھیے خدا پاک کے دھرم کانٹے سے اگر تولیں ہم تو ہم میں سے نہ کسی کی نماز 100% پوری ہو سکتی ہے، نہ کسی کی تلاوت ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے. خدا پاک اپنے کرم سے اس کی تکمیل کرتا ہے. اور وہ جو اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے
اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے کہ پروردگار ہمارے پڑھنے میں کچھ کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کمی کو وہ دور کر دے. اس لیے جتنا کچھ پڑھ رہے ہیں اچھا ہے، تھوڑی بہت کمی رہ جائے اللہ تعالیٰ سے اس کی تکمیل کی دعا کرنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے. جی مولانا صاحب. حمیدہ صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میری بیبی ہے چھوٹی 8 سال کی، اس کو 1 مہینے سے وامٹ ہو رہی ہے اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، بس تھوڑا سا فرق پڑا. اور سیکنڈلی میری طبیعت گھڑی گھڑی مجھے ایسا آئی فیل لائک مجھے چکر آ رہا ہے، چکر جیسا ہو رہا ہے، لیکن اتنا چکر نہیں آتا. ٹھیک ہے بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دے اور آپ کی بچی کو بھی. رہنما صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ٹھیک ہے بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو. رہنما ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی ہمیں نظر بہت لگتی ہے، ہمارے کلیجے میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے، نظر برحق ہے مولانا صاحب، نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے نظر لگنا تو برحق ہے، یعنی نظر لگانا برحق نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ نظر لگ جاتی ہے. جی. اس کو دور کرنے کے لیے ایک تو سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا جائے، اپنے اوپر دم کر کے، ہاتھوں پہ دم کر کے، چہرے پہ، پورے جسم پر پھیر لیا جائے تو اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت بھی نظر کے اتارنے کے لیے مفید ہے، تجربے میں آئی ہوئی ہے. جی. ہندوستان میں اسلام کی آمد کس کے ذریعے ہوئی، کس کے ہاتھوں؟ سب سے پہلا شخص کون تھا؟ دیکھیے اسلام کی آمد جو ہوئی ہے سب سے، ہندوستان کو نہیں پوچھ رہے ہیں، وہ پوری دنیا میں، یعنی اسلام کی جو شروعات ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے ذریعے، اور پھر ہندوستان میں جو آمد ہوئی ہے وہ سب سے پہلے صحابہ کرام مالابار کے علاقے میں اور کیرالہ کے ساحلی علاقوں میں کچھ خاندان آئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ چیز اور بزرگوں کے ذریعے بھی پہنچتی رہی، اور پھر اسلام کو ترقی دینے میں بادشاہوں کا تو کوئی حصہ نہیں ہے. بالکل ان کا، بلکہ میں اس بحث میں جاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، ان کا حصہ رکاوٹیں ڈالنے میں تو ہے. بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر ہم اسلام پھیلنے دیں گے تو ٹیکس دینے والے کم ہو جائیں گے، یہ تک کہا ہے انہوں نے. لیکن اولیاء کرام چونکہ دنیا کو لات مار چکے ہیں روز اول، اس وجہ سے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ آمدنی ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا. ایک حق کا پیغام ہے، دین کا پیغام ہے، وہ پہنچانا ہے. تو اولیاء کرام کے ذریعے سب سے زیادہ دین جو پھیلا ہے اولیاء کرام کے ذریعے پھیلا ہے. یا چائنا میں پہنچا ہے تو تاجروں کے ذریعے پہنچا ہے، یعنی بادشاہوں کے ذریعے نہیں پہنچا. جی مولانا صاحب، ہینا صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہینا. جی ابھی پلیز فون مت کٹ کیجیے گا، مجھے ایک ایسی بات بتانی ہے جو شاید میرے جیسے اور بہت سارے ناظرین کی کام کی ہو. جی بتائیے. ابھی مولانا صاحب سے مجھے یہ کہنا تھا کہ آج کل سماج میں ایسا، مطلب معاشرے میں یہ ایک چرن چلا ہوا ہے کہ کتنے بھی دیندار لوگ ہیں یا کتنے بھی مطلب عالم لوگ ہیں اور وہ بہت زیادہ رئیس ہیں، امیر ہیں، تو کیوں وہ ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں جو پہلے سے ان کے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی لڑکی ہمارے گھر میں آئے جو بہت سارا مال و زر ہے، ان کا گھر بھر دے. کیوں وہ ایسی لڑکی کا انتخاب نہیں کرتے جو لڑکی پڑھی لکھی ہے، صاحب ایمان ہے، جو لڑکی سلیقے مند ہے، مطلب ہر چیز ہے، لیکن اس کے پاس صرف دینے کے لیے گھر میں ایک اچھی عزت، محبت اور وہ بڑوں کا خلوص ادب سب کرے، لیکن دینے کے لیے مال نہیں ہے. تو کیوں ہمارے مطلب معاشرے کے لوگ جو دیندار لوگ ہیں وہ کیوں ایسی لڑکی کا انتخاب نہیں کرتے کہ جو غریب ہے، جس کے آپ کو گھر میں لانے سے آپ کے گھر میں رحمت بھی آئے گی، برکت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا. کیوں ایسی لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا؟ میرا یہی سوال ہے. بہت اچھا سوال ہے ہینا، بہت اچھا سوال ہے. تھوڑا سا انتظار، ایک سوال قادری بھائی کا بھی لے لیں. قادری صاحب سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی صاحبہ نے ایک خواب دیکھا کہ پانی بہتا ہوا جا رہا ہے چھوٹی سی نالی سے، اور پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے جو ہیں، بڑے بڑے پتھر اس پانی سے بہتے ہوئے جا کر کے ایک جگہ ٹھہر جا رہے ہیں. جی جی کیا تعبیر ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ صاف پانی دیکھنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ پتھر کے ٹکڑے جو لڑک کر جا رہے ہیں وہ بہت واضح چیز نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خواب پوری طرح سے ان کے سامنے نہیں آیا یا وہ یاد نہیں رہا، میسج پورا پہنچ نہیں پایا اس خواب کے ذریعے. جی تو اب کریں کیا؟ اگر آپ بس ان کے لیے یہی ہے، وہ پانی دیکھا ہے تو یہ اچھی علامت ہے،
اور اس کے لیے یہ تھوڑا سا صدقہ کر دیں کچھ، اور نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا فرمائیں. جی ایک بہن کا سوال ہے، انہیں خود بھی جو ہے وہ چکر آتے ہیں، بچی کو کئی دنوں سے، 1 مہینے سے بلکہ قے ہو رہی ہے، صحت کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے مولانا صاحب. دیکھیے ان کے لیے ایک تو آپ یہ کیجئے کہ آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، یعنی چاروں قل، آیت الکرسی، الحمد شریف، یہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے 3 دن تک ایسا کیجئے. روزانہ صبح بھی پڑھیے یہ چیزیں اور شام کو بھی پڑھیے، اور پانی پہ دم کرتے رہیے، پانی اور بڑھاتے رہیے، پلاتے ہوئے رہیے، اور چھینٹے بھی لگائیے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. جی بہت اچھا سوال ہنا نے کیا ہے کہ گھر میں دولت کی کمی نہیں ہے، پھر مزید دولت کی لالچ کیوں؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی اور وہ ہمیشہ ثابت ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. آدم کے بیٹے کے پاس اگر 2 جنگل بھرے ہوئے دولت کے ہوں تو وہ تیسرے کی تمنا بھی کرے گا. آدم کے بیٹے کو پیٹ کو سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی. عام انسانی فطرت یہی ہے. لیکن بیٹے آپ نے کچھ ایسے ہی لوگ دیکھے ہیں، لیکن ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، کم ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ لڑکی اچھی ہو، سلیقہ مند ہو، نمازی پرہیزگار ہو، اس کو دیکھتے ہیں، مال دولت ہو نہ ہو اس کو نہیں دیکھتے. ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن جن کو وہ قبول نہیں کر رہے ہیں وہ ان کی کوتاہی ہے، لیکن ایسا ہی طریقہ ہے، وہی دیکھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے، فاظفر بذات الدین تربت یداک. دیندار بچی کو دیکھو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. عارفہ جی بتائیں بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن بتائیے. جی ہمارے 3 سوال ہیں، سن لیجیے گا پلیز، فون نہیں کٹ کریے گا. جو سب سے اہم سوال ہے پہلے وہ بتائیے. جی ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ جیسے چھوٹی قرآن ہے ان کو ہم ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں، تو ہاتھ میں لے کر قرآن پڑھنا بہت سے لوگ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں جیسے کچھ چیزیں نہ یاد ہوں تو ان کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز تو ہو جاتی ہے نا؟ یہ سوال کیا ہے مولانا؟ میں سمجھا نہیں. بہن دہرائیے سوال. ہم جیسے نماز میں کچھ صورتیں نہیں یاد ہو تو سپارے سے دیکھ کر یا کتابوں سے جی نماز کے دوران ٹھیک ہے دعائے قنوت وغیرہ دیکھ کر پڑھ لی جاتی ہے، تو ایسی نماز پڑھنا کوئی ٹھیک ہے. تیسرا سوال بھی کہہ دیں بہن. جی تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جیسے نماز وغیرہ تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، 5 وقت کی دعائیں وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں ہم لوگ، مطلب تو اس طرح کوئی دعا. عذرا آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی بہن بتائیے. بولیے. عذرا ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. میم کر دی. میم میرا سوال یہ ہے، میری امی کی طبیعت زیادہ خراب رہتی ہے جی، اور میں بہت سارے ایگزام دے چکی ہوں لیکن کہیں نہ کہیں فیل ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے. پہلے تو والدہ کی طبیعت خراب ہے، پھر ایگزام کا مسئلہ درپیش ہے. والدہ کی طبیعت خراب کے لیے تو جو بات ہم نے ابھی بتائی تھی، چاروں قل، آیت الکرسی، الحمد شریف پڑھ کر پانی پہ 3 دن تک صبح بھی پڑھیے، شام بھی پڑھیے، اور پانی پہ دم کرتی جائیے، وہ پانی پلاتی جائیے، اس میں اور بڑھاتی جائیے، چھینٹے بھی لگائیے، اور وہ نہائیں تو اس سے نہا بھی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت ختم ہو جائے گی. امتحان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو امتحان کو سوچ کر دماغ کے اوپر اس کو سہم سوار نہ کیجیے. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے. آدمی ہوپلیس ہو کر، کمزور ہو کر دبوچ لیا جاتا ہے اس احساس کے نتیجے میں، اور وہاں جا کے اس کا دماغ غائب ہو جاتا ہے. دوسرے کہ امتحان کے دنوں میں خاص طور پر بچے اور بچیاں آرام پورا نہیں لیتے، نیند پوری نہیں ہوتی، تو وہاں بیٹھ کے امتحان حال میں دماغ پورا کام نہیں کرتا. اس لیے ان دنوں میں غذا ہلکی لی جائے، نیند بھی بقدر ضرورت پوری کر لی جائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کا نام لے کر 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر گھر سے نکلیے، امتحان دیجیے، اللہ پہ نظر رکھیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا انشاءاللہ. قرآن پاک اگر اس کا چھوٹا نسخہ ہے تو ہاتھ میں لے کر پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جس کسی نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کے پڑھنا بے ادبی ہے، وہ بڑا قرآن مجید ہو، بڑا نسخہ، اور اس کو ہم ایک ہاتھ میں لے لیں، یوں لے لیں، اور ادھر ادھر لٹک رہا ہے، گرنے کا خطرہ ہو رہا ہے، وہ تو بے ادبی ہے. لیکن چھوٹا نسخہ ہے قرآن مجید کا، اور ہم اسے ایک ہاتھ میں یا دونوں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، تو کوئی بے ادبی نہیں ہے.
لیکن پھر بھی اچھا یہ ہے، پڑھنے والے کی آسانی بھی ہے کہ رحل کے اوپر، تکیے کے اوپر، تپائی کے اوپر، ٹیبل کے اوپر رکھ کر پڑھا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ جی، نماز کے دوران قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کو لمبی صورتیں یاد نہیں ہیں، چھوٹی یاد ہیں، لیکن حفظ پڑھیے۔ قرآن مجید دیکھ کر دعا قنوت ہو یا قرآن مجید کی صورتیں ہوں وہ نہ پڑھیے۔ لمبی پڑھنا چاہتی ہیں تو تلاوت ویسے کیجیے بیٹھ کر نماز کے علاوہ۔ جی، 2 کالرز اور ہیں اور ایک سوال محفوظ ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا انتظار بہن۔ جلیل بھائی بتائیں سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیان آپ کا پروگرام ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اتنا پروگرام ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو بغیر دیکھے جاتے نہیں دکان وغیرہ۔ اور ایک باپ سے تعلق ہے، ہمارا بھیا جو ہے ختم ہو گیا تھا، چھوٹا ہے، حمزہ نام تھا، اور اس کو خواب میں ان کی ماں بہت دیکھتی ہیں، تو اس کے کہیں دیکھتی ہیں کہ وہ بلا رہا ہے، کہیں دیکھتی ہیں کہ جو وہ ہم کو جو ہے یہاں گھر پہ آیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اتنا زیادہ بہت ہم لوگوں کو مطلب ہم کو تو کم دکھا دیتا لیکن ہماری بیوی کو زیادہ دکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار بھائی۔ سبیہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم شفتا بہن، مولانا صاحب کی خدمت میرا سلام عرض۔ وعلیکم السلام۔ بہن آج تاریخ مولانا صاحب سے اتنی بہت دنوں سے خواہش سے بات کرنے، کافی دنوں پہلے بات ہماری ہوئی تھی اور مولانا صاحب نے بتایا تھا رزق کے لیے 360 مرتبہ پڑھتی رہنا ہمیشہ، اور اللہ کا شکر ابھی تک اس کا معمول نے بنا رکھا ہے فجر کے بعد اور پڑھتے رہتے ہیں۔ بس آج ہم صرف یہ ہے شفتا بہن کہ مولانا صاحب ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے شوہر کے لیے ہر طریقے سے اچھی دعا کر دیں۔ بیٹی کی شادی بھی ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں، 2، ایک 10th میں ہے، ایک 12th میں ہے، دونوں کے ایگزام چل رہے ہیں، اور بیٹی کی شادی بڑی ہے تو نومبر تک انشاءاللہ ہونے کا ارادہ ہے۔ بس درخواست ہے دعا کی، شوہر کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کر دیں۔ بہن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھائیں، آمین کہیں، مولانا صاحب دعا فرما رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ آپ جتنی باتیں بھی آپ نے کہی ہیں، آپ کی اور جتنے ہمارے ناظرین بھائی بہن اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے مقاصد میں کامیابی دے۔ آمین۔ اب جلیل بھائی نے جس طرح بچے کا ذکر کیا کہ دنیا میں نہیں ہے لیکن خواب میں آتا ہے اور وہ کچھ کہہ رہا ہے یا بلاتا ہے، تو تعبیر کیا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو آدمی بچہ ہو یا بڑا ہو جب دنیا سے جا چکا ہے اور وہ کسی زندہ آدمی سے کہہ رہا ہے آ جاؤ، بلا رہا ہے، تو وہ اس کی زندگی کے لیے اچھی بات نہیں ہے جس کو بلایا جا رہا ہے۔ اس لیے نماز پناہ پڑھیے اور اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر دیجئے، قرآن مجید کی صورتیں آیتیں وغیرہ پڑھ کر اس کو ثواب پہنچائیے، کچھ کھانا بنا کر اس کو غریبوں کو کھلا دیجئے، اس کے ثواب اس کو پہنچا دیجئے۔ اور آپ کبھی اس کو دیکھیں میلے کچیلے کپڑوں میں، پھٹے وٹے کپڑوں میں آ رہا ہے تو 1-2 جوڑا کسی غریب آدمی کو دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ نہیں آئے گا اور آپ کے لیے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل مولانا صاحب، ایسے چھوٹے بچے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ قیامت کے دن کہتے ہیں کہ والدین کی سفارش کریں گے، ان کے لیے توشہ ثابت ہوں گے نیکیوں کا۔ بالکل توشہ ہوتے ہیں، اور ہم جب دعا کرتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، تو ہم ان کی اس میں دعا میں یہی آتا ہے کہ پروردگار اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے، ہمارا آخرت میں پہنچنے کے بعد ہمارے لیے وہ ایک سامان بنے، تو یہ ذخیرہ ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ جی 2 کالرز ہیں ہمارے پاس۔ احسن بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی احسن جی، میرا یہ سوال ہے، مجھے خواب میں یہ دکھتا ہے کہ میری جمعے کی نماز رہ جا رہی ہے بار بار۔ ادائیگی ہوتی ہے احسن ہر جمعے؟ جی جی، جمعے کی میں ساری نمازوں کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہوں، ماشاء یہ دکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، انم آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم مولوی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، میں حمل سے ہوں، میرا 8واں مہینہ ختم ہونے والا ہے اور مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ جو بچے کی پوزیشن ہے وہ آڑی ہے ٹیڑھی، تو اس پوزیشن میں نارمل ہونا بہت مشکل ہے اور مجھے آپریشن اور ان سب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پلیز کوئی بتائیے، دعا، کوئی تدبیر۔ غور سے سنیے گا نا۔ جی مولانا صاحب۔ بیٹے یہ چیز جو ہے کسی ایک ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دوسرا کر دے گا۔ بہت سی دائیاں جو ماہر ہیں وہ بھی اور ڈاکٹر لوگ بھی اگر ترچھا ورچھا کچھ ہوتا ہے تو اس کو بہت آرام سے سیدھا کر دیتے ہیں، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور نارمل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ ایک تو ہمیشہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، یہ پڑھتے رہا کیجئے۔ اور نماز حاجت پڑھیے اور کچھ بڑی مقدار میں صدقہ نکال دیجیے کہ پروردگار میں بغیر آپریشن کے، بغیر کسی دقت کے خدا پاک مجھے فراغت کر دے۔
آپ جتنا بڑے سے بڑا صدقہ نکالنا آپ کی گنجائش میں ہو وہ کر دیجئے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوف زدہ رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سارے کام بحسن و خوبی انشاءاللہ ہو جائیں گے. ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے اور تمام بچیوں کے لیے. آمین. 2 سوال ہیں مولانا صاحب. ایک تو بیماریوں سے نجات کی یا حفاظت کی دعا, دوسرے احسن کا خواب ہے. جمعے کی نماز دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹ. دیکھیے جب ہم نماز کے بارے میں خواب میں کوتاہی دیکھتے ہیں وہ ہمیں تنبیہ ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا عاتبہ فی منامہ. اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے خواب میں ڈانٹتا ہے. یہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی کچھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور جیسا کچھ اہتمام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس سے زیادہ کی توقع رکھتا ہے. مثال کے طور پر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کبھی ایک آدھ رکعت نکل جاتی ہے, کبھی سب مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ چاروں رکعت, جہاں 3 رکعت ہیں تینوں رکعت, ہر رکعت آپ کی جماعت کے ساتھ پوری ملے. پہلے سے پہنچنے کی کوشش کریں, باہتمام وضو کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا میسج پورا ہو جائے گا. جی 2 کالرز ہیں لیکن ایک پہلے کا جو سوال ہے بیماریوں سے نجات یا حفاظت کی دعا. دیکھیے بیماریوں سے نجات کے لیے ایک تو صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھی پڑھیں تو کافی ہے. الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو اور اچھا ہے. یہ ایک تسبیح مستقل معمول بنا لیجئے, بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب کبھی ایسی طبیعت خراب ہو, ایک تو ہم بار بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ کھانے پر کنٹرول کرنا یہ آدمی کی صحت کی بہت بڑی ضمانت ہے. آدمی مناسب مقدار میں کھائے اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذائیں کھائے اور کئی قسم کی چیزیں کھانا, یہ طبی لحاظ سے بھی مضر ہوتا ہے. ایک چیز جو ہے زود ہضم ہے, تھوڑی جلدی ہضم ہونے والی ہے. دوسری ایک چیز کھائی ہے آپ نے وہ دیر میں ہضم ہونے والی ہے. تو اب معدہ کیا کام کرے؟ آپ نے 2 ڈیوٹیاں اسے دے دی ہیں, وہ کون سی کو پورا کرے؟ تو ہلکی پھلکی غذا کھائیے اور کم مقدار میں کھائیے, تھوڑی سی بھوک بچا کر ٹھہر جائیے. یہ ایک بہت بڑا گر ہے صحت کے لیے. جی خدیجہ صاحبہ فرمائیے, سوال کیا ہے؟ جی خدیجہ فرمائیے. ہاں جی میرے 3 بہت امپورٹنٹ سوال ہے. فرسٹ آف آل میرے آئی ہیو نو سورس آف انکم. میرے کو صرف ایک ویلفیئر سے کچھ پیسہ آتا ہے اور میں نے ایک جگہ ٹیوشن دی تھی عربی کی. وہ کافی اچھے پیسے والے لوگ تھے لیکن بچی نے قرآن یسنل قرآن کو پھینک دیا تھا تو میں نے اس کو خالی بولی آئی ول سلیپ یو. تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے ہٹا دیے کام پہ سے اور وہ 1000 روپے میرا سورس آف انکم تھا اور باقی جو مجھے ادھر ادھر تھوڑا بہت ہو جاتا ہے انتظام. تو اس میں ہلو جی خدیجہ وقت بہت کم ہے, سوال جلدی بتائیے. اینڈ سیکنڈلی یہ جو رجب کی نیاز کھیر پوری میں کرتے ہیں وہ کیا ہے, وہ کیوں ہے اس کا؟ جی پہلے تو ہم وقت چونکہ کم ہے اس لیے آپ کا پہلا سوال لے لے رہے ہیں. سورس آف انکم نہیں ہے, جو تھا وہ بھی نہیں رہا, تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی روزی دے اور برکت دے. دیکھیے استغفار کثرت سے کیجئے اور فجر کی نماز وقت پر پڑھیے اور فجر کی نماز کے بعد شروع میں 313 مرتبہ اور اس کے بعد 1-1.5 مہینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کوئی سلسلہ چلا دے تو پھر اس کے بعد چاہے کم کر دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رزاق, یہ تینوں نام اسی ترتیب سے پڑھیے. شروع میں پڑھیے 313 مرتبہ, بعد میں چاہے کم کر دیجئے اور استغفار کثرت سے کیجئے. روزی کا تعلق استغفار سے بہت گہرا ہے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر عطا کرے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے ہم اجازت لے رہے ہیں.